السلام علیکم ناظرین۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بالکل بھی ٹھنڈے نہیں ہو رہے، اور وہ جو باتیں کی جا رہی تھیں کہ علی امین گنڈاپور نے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد علی امین گنڈاپور نے معذرت کی ہے اور معافی مانگی ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایسا کچھ نہیں کریں گے، لیکن آج پشاور میں اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے موبائل بند ہو گئے ہیں، وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد پہلی پبلک اپیرنس دی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے، اور وہاں پر انہوں نے دوبارہ اسی لب و لہجے میں بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ہی خوفناک قسم کی باتیں کی ہیں، اور خوفناک اس حوالے سے ہیں کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ باقاعدہ کنفرنٹریشن پہ اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ وہ چاپلوس ہیں نہ ہی غلام، اگر کوئی ہمارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پاکستان کا شہری اور آزاد انسان ہوں، آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا، آپ جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا اور پوچھوں گا، میں آواز اونچی کروں گا اور نکلوں گا۔ بار کونسلز ایسوسی ایشن کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وکلاء برادری پر عدل و انصاف کی فراہمی جیسی اہم ترین ذمہ داری عائد ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کسی سے انتقام نہیں لینا، نہ ہی صوبائی اداروں کو ذاتی انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے، لیکن علی امین گنڈاپور نے یہ اس گفتگو میں کچھ باتیں ایسی بھی کی ہیں جن کا تعلق پالیسی کے ساتھ ہے، فارن پالیسی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دراندازی ہو رہی ہے، یہاں پر پولیس اہلکاروں کا خون بہہ رہا ہے، لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، تو مجھے براہ راست بات کرنی جائے افغانستان سے، لیکن مجھے بات نہیں کرنے دی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے خود افغانستان سے بات کرنی ہے، ایک وفد بھجواؤں گا افغانستان، بات کروں گا اور معاملے کا حل نکال کے لے کر آؤں گا۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ صحافیوں کے حوالے سے جو بات انہوں نے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ صحافی ہمارے بھائی ہیں، میری کردار کشی پر کچھ بھی بولے تو خیر ہے، جب میں کہتا ہوں کہ لوگ آئین کی بالادستی کرپشن پر بات نہیں کرتے تو پھر میرے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں، اگر میں نشاندہی نہیں کروں گا تو اصلاح کیسے ہوگی۔ ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ میرے اوپر 1 گھنٹے میں 7 اضلاع میں ایف آئی آر ہوئیں، جہاں ایف آئی آر ہوئیں وہاں میں موجود بھی نہیں تھا، لیکن کسی کے کان تک جوں تک نہیں رینگتی۔ پھر جب میں للکارتا ہوں تو میری بات پسند نہیں آتی، میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارا مزارع ہوں۔ تو یہ اصل میں علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ والی باتیں کہی ہیں، اور بڑے سخت لب و لہجے میں کہی ہیں۔ اور یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ اور عمران خان صاحب نے کل ہی یہ والی بات کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، تو علی امین گنڈاپور نے بھی کہا ہے کہ پہلے ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، اب بات عمران خان صاحب تک چلی گئی ہے، عمران خان صاحب سے جائیں، وہاں پہ جا کے مذاکرات کریں۔ اچھا، یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب کی تقریر ہے، تو اس پر جو رد عمل آیا ہے وہ ہے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کا، اور خواجہ آصف صاحب نے بڑا عجیب و غریب قسم کا الزام لگایا ہے علی امین گنڈاپور پر، اور وہ الزام انہوں نے یہ لگایا ہے کہ علی امین گنڈاپور خود بانی پی ٹی آئی عمران خان کی جگہ لینا چاہتے ہیں، اور تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہی نہیں ہے کہ عمران خان رہا ہو کے باہر آئیں۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب سی بات کی ہے، آج ایک ٹی وی چینل پر خواجہ آصف گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ بانی پی ٹی آئی سمجھتے ہیں کہ گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ان کے کام آئیں گے، یہ سب ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ میں سے ملاقات میں گنڈاپور کے بیان پر کھڑے رہنے کا کوئی گواہ نہیں، یہ صرف ان کا اپنا بیان ہے۔ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ علی امین گنڈاپور 4 دیواری میں الگ زبان استعمال کرتے ہیں اور سٹیج پر آ کر مولا جٹ بن جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف سے جب علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہوئی تو اس وقت وہ شوگر مل بنے ہوئے تھے، یعنی اتنی پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کبھی حکمت عملی کے تحت گھی شکر ہو جاتے ہیں اور کبھی منہ سے آگ برساتے ہیں۔ تو اب یہ جو ساری باتیں، اس میں خواجہ آصف صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ ان کے لیے، یعنی جو موجودہ حکومت ہے، اس کے لیے خطرات کم ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف ان کی بھرپور مدد کر رہی ہے، تو اس وجہ سے ان کے یہ جو ہیں مشکلات ہیں ختم ہو رہی ہیں۔ اچھا، ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ پہلے یہ بات نہیں کی جا رہی تھی، کہا جا رہا تھا سرکاری حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن بیرسٹر سیف جو تحریک انصاف
خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ ہاں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پیر کی رات اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے اور وہاں پر وہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ تحریک انصاف کے جو گرفتار ارکان اسمبلی تھے ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور آج ایسا لگ رہا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیسے یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے لے کر چلے گئے ہیں۔ تو 10 پی ٹی آئی اراکین نے قومی اسمبلی کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے، اور ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ 3 دنوں کے اندر تمام چیزوں کی تحقیقات کرے۔ جن اراکین اسمبلی کو گرفتار کیا گیا تھا ان سے بیانات دیے جائیں، وہاں پر موقع کے موجود جو عینی شاہدین سے ان کے بیانات دیے جائیں، قومی اسمبلی کے جو کیمرے ہیں ان کا ڈیٹا نکالا جائے اور ان کو چیک کر کے 3 دنوں کے اندر رپورٹ بنائی جائے۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ گزشتہ کافی دنوں سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان چل رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حکومت یہی چلے گی، بھلے یہ فارم 45 کے نتیجے میں آئی ہے یا 47 کے نتیجے میں آئی ہے، تو حکومت یہی والی چلے گی۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں حکومتی صفوں میں بیٹھنے جا رہے ہیں، لیکن آج مولانا فضل الرحمان نے بڑا کلیئر کٹ یہ کہہ دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی۔ تو مولانا فضل الرحمان نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ موجودہ حالات میں موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہونا عوامی غیظ اور غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اپوزیشن میں رہیں گے اور اپوزیشن اتحاد کے اندر ہی موجود رہیں گے۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تحریک انصاف کے لوگوں نے بھی اور متحدہ قومی موومنٹ سب لوگوں نے بہت شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر سے اراکین اسمبلی کو پولیس اٹھا کر لے کر چلی گئی ہے، نقاب پوش لوگ کون تھے، یہ باتیں کی، اور بلاول نے بھی بڑا سخت اس میں اپنے خیالات کا اور جذبات کا اظہار کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ حکومت کو نرم لب و لہجہ رکھنا ہوگا اپوزیشن کے حوالے سے۔ لیکن پھر آج رات کو ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، اور اس ملاقات میں بلاول بھٹو نے ملک کی معیشت کے استحکام کے لیے حکومت کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کی تعریف کی ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کی دی گئی تجویز جو چارٹر آف پارلیمنٹ جو ہے اس کو سراہا ہے۔ یہ جو میثاق پارلیمنٹ ہے، یعنی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں سیاسی جماعتوں کو کس طرز کا جو حکمت عملیہ وہ اختیار کرنی چاہیے، تو اس پر انہوں نے آج وہاں پر بات کی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے بلاول کی تجاویز کو سراہا ہے، اور بلاول نے ان کی جو معاشی پالیسیاں ہیں ان کو سراہا ہے۔ تو یہ آج کی کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں۔ ان ساری خبروں میں عوام کے لیے تو کچھ بھی خاص بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی خبر یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے دنوں بعد آج دوبارہ متحرک ہوئے ہیں، اور اس میں انہوں نے تحریک انصاف کی بڑی سپورٹ لینے کی کوشش کی ہے، اور وہ یہ کہ جلسے میں انہوں نے کہا کہ جلسے میں وزیر اعلیٰ نے عوام کی کوئی بات نہیں کی، صرف گالم گلوچ الزامات لگائے، یعنی ان کو کس طریقے سے کیا کہ جو عوامی ایشوز ہیں ان پر تو کوئی بات نہیں کی جا رہی، اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ پارلیمنٹ اب ایک SHO جو ہے اس کی مار ہے، تو انہوں نے جو عوامی ایشوز ہیں ان پر بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی بھی بنا دی ہے جس کا نام عوام پاکستان پارٹی ہے، اور انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو مارشل لا دور میں بھی نہیں ہوئے۔ جلسے میں تو خیر انہوں نے حکومت کے خلاف بھی بات کی اور ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے خلاف بھی بات کی ہے۔ تو یہ تھیں آج کی کچھ اہم خبریں، اور یہ خبریں آڈیو میں پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کل انٹرنیٹ جو ہے اس کا بڑا ایشو چل رہا ہے، تو ویڈیو چلانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ ان لوگوں تک جن علاقوں میں انٹرنیٹ کی ایکسیس اتنی زیادہ نہیں ہے اور وہاں پر بڑی مشکل سے ان لوگوں تک خبریں پہنچتی ہیں، تو کیوں نہ ان کے لیے ایک آڈیو بلیٹن جو ہے وہ جاری کیا جائے۔ اور میں نے اپنے بلیٹن میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ بالکل غیر جانبدار ہو کر جو خالص خبریں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جائیں، اور خبروں کا پورا جو پس منظر ہے اس کے ساتھ وہ آپ تک خبریں پہنچیں۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی ذرا آرام سے آپ نے دبا دینا ہے۔